جی السلام علیکم ویئرز جی. آج میں بھی ایک صرف خبر کے سلسلے میں کوئی لمبی بات نہیں کرنی، میں نے 3-4 منٹ شاید لگیں گے اس بات کے اوپر میں نے بات کرنی تھی. وہ آج یہ ہوا کہ آج خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ، ابھی میرا ہے کوئی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ ایک کوئی منسٹر کسی کا حوالہ تھا، فواد چودھری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ نون لیگ کے 18 سے 20 لوگ مستعفیٰ ہوں گے، خواجہ آصف ساتھ نہیں دیں گے. یہ بات انہوں نے کی تو خواجہ آصف نے اس کے جواب میں ٹویٹ میں کہا کہ ان سے کوئی پوچھے، مطلب انہوں نے فواد چودھری صاحب کو کہا کہ ان سے کوئی پوچھے کہ وہ کون وزیر تھا جس نے لندن فون کیا اور کہا کہ میرے ساتھ 11-12 پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں اور کچھ کریں ہم تیار بیٹھے ہیں، جن کو فون ہوا تھا ان کا نام میں بتا سکتا ہوں. یہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا. تو اب میں آپ کو صرف تھوڑی سی ایک بتا دوں کہ 6 جولائی 2020 کو اسی سال 2-3 مہینے پہلے 6 جولائی کو میری یہ خبر چھپی تھی، ایکسکلوسیو خبر تھی نیوز اور جنگ میں، اور وہ میری خبر یہ تھی اور جس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ میری خبر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے ایک وفاقی وزیر نے پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کے بیٹے سے بات کی ہے، ایک پی ایم ایل این کے ٹاپ لیڈرشپ کے بیٹے سے لندن میں بات کی ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے بات کر کے بلکہ انہوں نے واٹس ایپ بھی ایک بھیجا ان کو، جس میں انہوں نے یہی والی بات کی کہ ہمارے پاس کوئی درجن بھر سے زیادہ کچھ لوگ ہیں میرے ساتھ، اور آپ اگر کوئی نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے اگینسٹ تو میں آپ کا یعنی کہ ساتھ دے سکتا ہوں یا ہم ساتھ دے سکتے ہیں اور بھی لوگ مل سکتے ہیں. اس طرح کی بات تھی. تو یہ خبر میری فرنٹ پیج کے اوپر چھپی، جنگ میں بھی چھپی، نیوز میں بھی چھپی، اور دوسرے دن اس کے بالکل دوسرے دن میری خبر کا حوالہ دے کے تو خواجہ آصف صاحب نے جولائی 7 جولائی کو 2020 کو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ لکھا کہ میرے سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ میرے سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. عباسی صاحب ماشاءاللہ محترم اور مستند صحافی ہیں، صحافتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر مجھ سے تصدیق کر لیتے تو مجھے تردید کی گستاخی نہ کرنی پڑتی. یہ انہوں نے وسلام کر کے یہ لکھا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میری خبر میں یہ نہیں لکھا تھا کہ خواجہ آصف صاحب سے بھی کوئی کانٹیکٹ ہوا. یہ میں نے ضرور لکھا تھا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی، انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو یہ بات بتا دی ہے کہ جی اس طرح کا کوئی رابطہ ہوتا ہے. ان سے ان کا وزیر صاحب کا کانٹیکٹ خواجہ آصف صاحب سے نہیں ہوا تھا. اور میری جب میں نے یہ بات خبر لکھی تو اس خبر میں آپ کو بتاؤں کہ میری اس پی ایم ایل این کے ٹاپ لیڈرشپ کے جو بھی فیملی ممبر تھا ان سے بات ہوئی، انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے کہا میرے پاس واٹس ایپ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے جس وزیر صاحب کا نام لیا ان سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے تردید کی تھی. یہ سب چیزیں میں نے لکھ دی، میں نے کسی کا نام نہیں لکھا، نہ جس سے رابطہ ہوا نہ جس وزیر کی بات کی، تو میں نے یہ بات کی تھی. لیکن اس وقت خواجہ صاحب نے اس کے دوسرے دن اس طرح کی تردید کر دی تھی. اور آج 2 یا 3 مہینے آج گزرنے کے بعد خواجہ صاحب کو شاید احساس ہوا، مجھے نہیں پتا غصہ کس بات کے اوپر ان کو چڑھا، فواد چودھری صاحب کے اوپر انہوں نے یہ بات لکھ دی. وہ بات تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے خواجہ صاحب ایک معتبر آدمی ہیں، وہ بہت اہم پوزیشن میں رہے ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میرے لیے تو بزرگ بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اور یہ بھی بتاؤں میں ذمہ داری کے ساتھ کہ جس وقت یہ خواجہ صاحب نے تردید کی تھی اس وقت ان کو بات پتہ تھی کہ یہ رابطہ ہوا ہے. لیکن مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سیاستدان رول ماڈلز ہوتے ہیں سب کے لیے، اور سیاستدانوں کو رول ماڈلز ہونا چاہیے. اور اگر آپ رول ماڈل ہیں اور اگر آپ کو رول ماڈل ہونا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو سچ اور حق کی بات کرنی چاہیے. اگر آپ فرض کریں کہ وہ بات میری بات آپ کو پسند نہیں آئی تھی اور لیکن آپ کو پتہ تھا کہ درست تھا تو خاموشی بہتر تھی. پی ایم ایل این کی طرف سے فارمل کسی قسم کا کوئی ریبٹل میری سٹوری کے اوپر نہیں آیا تھا. لیکن آج الحمدللہ انہی خواجہ صاحب نے میری خبر کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اگینسٹ ان کے ایک وزیر صاحب نے ان کو رابطہ کر کے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں اور جو بھی کر لیں واٹ ایور. تو بس یہ آپ سے میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا. تو اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور حق کے ساتھ کہنے کی اور صحیح سچائی کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.